اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، حکایات کے سلسلے کی دوسری حکایت لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ حکایت ایک جنتی لاٹھی کے متعلق ہے، ایک جنتی عصا کے متعلق ہے، نبوی عصا کے متعلق ہے، موسوی عصا کے متعلق ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرت اور نصیحت کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، اور ان سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدی علی اجہوزی علیہ الرحمہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے، اور وادی مقدس مقام یعنی طوا میں پہنچے،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو بہرور فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے آپ کو سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ مآرب اخرى یعنی دوسرے کام۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا، دوسرے کاموں سے مراد اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا۔ اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا پھل بن جانا، درخت بن جانا اور اس کے بعد پھر پھل مہیا کرنا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے اس خطۂ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگروں کے سامنے جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعہ بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ وہ جو تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے اس میں سب سے پہلے عصا کا اژدہا بن جانا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا۔ اس میلہ کے اژدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے اور جوش و شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا
تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا: آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ کا نام طٰہٰ، رکوع 3 اور پارہ نمبر 16۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تم ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا کہ آپ ڈریں نہیں، آپ ہی غالب رہیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دیجئے۔ تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا، یہ عصا ان سب کو نگل جائے گا، اور جادوگر معجزات کے مقابلہ میں جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدہ میں گر کر کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یہ دوسری حکایت کا پہلا حصہ تھا۔ طوالت کے خوف سے دوسرا حصہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں کی باتیں، اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات سن کر ان کو اپنے دلوں میں جاگزیں کر کے ان سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔